یہ 7 دن اور رات ان لوگ طے کر لیے تھے کہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، بلکہ اپنے خاموشی میں بیٹھ کے جو ہے ایوب کو تسلی دیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے آیت 9۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے کہ ایوب کو ایمان میں گرانے کے لیے شیطان ان کے بیوی کا استعمال کر رہا ہے۔ تو ان کی بیوی جو ایوب کو یہ صلاح دیتی ہے کہ خدا کو کوس کے مر جاؤ، تو ایک بیوی کے منہ سے ایسی بات نکلنا ایک عجیب بات ہے۔ ان کی بیوی بیوہ بن جانا پسند کری، ان کو بیوہ بننا پسند تھا، مگر ایوب کی تکلیف کو دیکھنا پسند نہیں تھا۔ تو شیطان جو ہے ایوب کے پاس سے ہر چیز چھین لیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بیوی کو کیوں چھوڑ دیا؟ شیطان جو ہے ایوب کے بیوی کا ایوب پہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ایک خدا پرست پہ حملہ کرنے کے لیے شیطان جو ہے گھر والوں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ تو یہاں ایوب جو ہیں اپنی راستی پہ قائم رہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں سے یہ کتاب کی شروعات ہوتی ہے۔ ہم دیکھے ہیں کہ کیسا ایوب پہ حملہ کیا گیا اور کیسا انہوں اپنی راستی پہ قائم رہے، اور اب ایوب کے دوستاں ان کے پاس آتے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے، اور یہاں واقعی میں ان کے راستے پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے ایوب میں اور ان کے دوستوں میں بات چیت ہوتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 11۔ تب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی الفاظ اور سوخی بلداد اور نامتی سفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا، تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کو ایوب کے 3 دوستوں سے ملایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ آئے ایوب کے ساتھ رونے کے لیے۔ تو ایوب کے ساتھ یہ واقعہ ہونے سے پہلے یہ لوگ ایوب کے سچے دوست تھے، مگر یہ تجربہ ان لوگوں کو ایوب سے الگ کر دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگ خدا کو صحیح ڈھنگ سے نہیں جانتے تھے، نہ ان لوگ یہ بات جانتے تھے کہ خدا کیوں چند ایسی چیزیں ہونے دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک اچھی وجہ ہے کہ کیوں آج ہم میں سے کئی لوگ سنبھل کے رہنا چاہیے، یہ سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے کہ کیوں چند باتیں دوسرے لوگوں کے زندگی میں ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے یہ بولنے کے لیے کہ خدا یہ آدمی کے زندگی میں یہ ہونے کے لیے دیا اور یہ وجہوں کے لیے۔ ہم شاید یہ سوچیں گے کہ یہ ایک اچھی وجہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم واقعی میں وہ وجہ نہیں جانتے۔ آج کے لوگ جیسا وجہ نکالتے ہیں کہ یہ فلانے آدمی کو یہ وجہ سے تکلیف ہے، ویسا ایوب کے دوستاں بھی اس بات سے پکا تھے کہ یہ وجہ سے ایوب کی یہ حالت ہو گئی۔ ان لوگ یہ سمجھے کہ کیوں چند تکلیف کے باتیں چند لوگوں میں ہوتی ہیں، مگر اصل میں دیکھا گیا تو ان لوگ پوری طرح سے غلط تھے۔ لیکن ہم یہ بات غور کرنے کی ہے کہ واقعی میں یہ لوگ ایوب کے صحیح دوست تھے۔ اگر ہم آیت 12 اور 13 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیرہن چاک کیا
اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایوب کے دوستاں سنے کہ ایوب تکلیف میں ہیں، مگر ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ تکلیف میں ایوب رہیں گے۔ اس سے پہلے جب ان لوگاں ایوب کو دیکھے، وہ اس وقت تھا جب ایوب اپنے خوبصورت بنگلے میں تھے، اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے اطراف تھے۔ ان لوگاں ایوب کے دولت کو دیکھ چکے تھے کہ ایوب کی دولت کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور اب ان لوگ ایوب کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ شاید ان کے دوستاں اس خیال سے ایوب سے ملنے کے لیے آئے ہوں گے کہ ایوب تکلیف میں تو ہیں، مگر اپنے خوبصورت گھر میں تو ضرور رہیں گے۔ مگر جب ان لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے اور یہ دیکھے کہ انہوں کچرے کے کنڈے کے پاس بیٹھے ہیں، ٹھکری لے لے کے اپنے بدن پہ کھجا لیتے ہوئے، تو پریشان ہو گئے اور حیران ہو گئے۔ ان لوگاں ایوب میں یہ بات بھی دیکھے کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، بلکہ انہوں بالکل غریب ہو گئے ہیں۔ دوستوں کو ایوب کی حالت دیکھے نہ گئی، اس لیے چلا چلا کے رونے لگے۔ 7 دن اور رات تک وانچ بیٹھے رہے، مگر ایک لفظ بھی ان لوگوں کے زبان سے نہیں نکلا۔ یہ 7 دن اور رات ان لوگ طے کر لیے تھے کہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، بلکہ اپنے خاموشی میں بیٹھ کے جو ہے ایوب کو تسلی دیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ ایوب کے لیے غم کرے، لیکن ان لوگاں ان کو تسلی نہیں دے سکے، اور اس کے 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہے یہ لوگ خدا کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھے۔ دوسری وجہ ہے یہ لوگ ایوب کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ سکے۔ تیسری وجہ ہے یہ لوگ اپنے آپ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ سکے۔ تو جیسا یہ دوستاں 7 دن اور رات ایوب کے ساتھ بغیر بات کرے کے بیٹھے ہیں اور غم مناتے ہیں، تو ان لوگاں ایوب کو ایک شکایت کے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی شکایت کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہ 3 کے 3 دوستاں جو ہیں ہوشیار تھے، یہ وہ لوگ تھے جو حد سے زیادہ سوچتے تھے۔ تو یہ 7 دن اور رات ان لوگاں ایوب کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ 3 کے 3 ایک ہی بات پہ آتے ہیں۔ یہ 3 کے 3 الگ الگ نظریے سے تو دیکھتے ہیں، مگر ایوب کے بارے میں یہ تینوں کا ایک ہی فیصلہ تھا، اور فیصلہ یہ تھا کہ ایوب کے زندگی میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو ان کے گناہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ ایوب کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ ایوب ایک بہت بڑے گنہگار ہیں، اور خدا ان کو اس کے لیے سزا دے رہا ہے، اور ایوب ان کے زندگی میں بحالی چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے زندگی کو سدھارنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، ایوب کے دوستوں کا یہ فیصلہ تھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 2، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 3، اور ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 5۔ یہاں ایوب جو ہیں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں۔ پیارے بھائی بہن، یہ سارے باتوں کے بیچ میں صرف ایک بات ہم کو نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایوب یہ چاہتے تھے کہ ان کا نہیں پیدا ہونا ان کے لیے اچھا تھا۔ آپ ایسی بات اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ بولے ہوں گے؟ ذرا سوچ کے دیکھو۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسی بات کئی مرتبہ بولے ہوں گے، خاص طور سے جب ہم جوان تھے اور ہمارے خلاف کچھ بات ہوئی ہوں گی۔ تو ایک
شاعری کے لفظوں میں ایوب اپنے بارے میں یہ ذکر کرے۔ آیت 6 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں، اس کی شام کے ترے تاریک ہو جائیں۔ وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں، اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، اور میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی۔ مجھے قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے، اور چھاتیاں کی میں اس سے پیوں۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں ایوب اونچی آواز سے اور صاف بول رہے ہیں کہ اگر میں پیدا نہیں ہوتا تو بہت اچھا رہتا تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ایسا رویہ رہنے سے ہمارے زندگی کا حل نہیں نکلتا۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا یہ دنیا میں پیدا نہیں ہونا آپ کے لیے اچھا رہتا تھا، مگر ایسا سوچ کے ہم کیا کر سکتے؟ ہم یہ حقیقت کو تو نہیں بدل سکتے کہ ہم یہ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ شاید یہ خواہش کریں گے کہ آپ کا مر جانا اچھا ہے، مگر کیا آپ اپنی خواہش سے مر سکتے ہیں کیا؟ تو یہ سارے باتیں سوچنا وقت خرابی کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لفظ نکالنے سے ایک آدمی کا دل ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، اور ایوب بھی اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ لفظ نکالے ہوں گے۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا، میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا۔ زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے۔ تو یہ لوگ اپنے لیے مقبرے بنائے تھے۔ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے، یا پوشیدہ اس خط حمل کی مانند وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ تو یہ باب میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب اپنا خیال دو باتوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ انہوں یہ خواہش کرتے ہیں کہ انہوں پیدا نہیں ہونا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر پیدا ہو بھی گئے ہیں تو روشنی دیکھنے سے پہلے مر جانا تھا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سوچنے سے بھی ان کو راحت نہیں ملتی ہے۔ آیت 17 سے 24 میں انہوں بولتے ہیں، وہاں شاعر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں، وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور دروگے کی آواز سننے میں نہیں آتی۔ چھوٹے اور بڑے دونوں وہی ہیں، اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے۔ دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے؟ جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جویان ہیں، جو نہایت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب خبر کو پا لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے، کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا کرانا پانی کی طرح جاری ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ایوب یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ایک آدمی کے لیے بوجھ ہے۔ انہوں یہاں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں جینا نہیں چاہتے ہیں، مر جانا ان کے لیے اچھا ہے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں کہ انہوں موت کا استقبال کرنا چاہیں گے، وہ آدمی کے طرح جو سونے کے لیے کھودتا ہے اور خوشی سے للکارتا ہے جب اسے سونا مل جاتا ہے۔ تو ہم یہ بول سکتے کہ
ایوب جو ہیں بہت ہی تکلیفوں سے گزریں۔ آیت 25 اور 26 پڑھیں گے۔ کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے، کیونکہ مجھے نہ چین ہے نہ آرام، نہ مجھے کال پڑتی ہے بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، ایوب جو ہیں اس کی زمین پہ سکونت کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے تھے، اور ہر چیز ان کے ساتھ اچھی طرح سے گزری تھی۔ انہوں ایک مست زندگی گزارے تھے۔ ہر کوئی ایوب پہ نظر کر کے بولتا تھا، ایوب کو دیکھو کتنے ترقی پہ ہیں۔ ان کی زندگی واقعی میں ایک مست زندگی ہے، اور ایوب بولتے ہیں ایسے وقت پہ میں خوف کے ساتھ میری زندگی گزارا تھا۔ انہوں بولتے ہیں جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے ترقی کے دنوں میں بھی انہوں زندگی کے اتار چڑھاؤ سے پریشان تھے اور خوف کھاتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگ اپنے زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں سوچ کے خوف کھاتے ہیں۔ ان لوگ یہ سوچ کے خوف کھاتے ہیں کہ آگے چل کے ان کے زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ شاید کوئی یہ خیال کرے گا کہ ایوب ایمان میں گر گئے ہوں گے، مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو انہوں ایمان میں نہیں گرے۔ ان کے دل سے یہ کڑواہٹ اس لیے نکل رہی تھی کیونکہ انہوں اپنے تکلیف سے پریشان ہیں۔ ان کی تکلیف ان کے برداشت کے باہر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان کے زندگی میں یہ تکلیفاں کس وجہ سے آئے۔ یہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے انہوں بہت ہی پریشان تھے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ہوں گے کہ بعضی وقت ہر چیز آپ کے خلاف جاتی ہے، اور آپ اس بات سے پریشان ہونے کو لگتے ہیں کہ آخر آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں بھول جانا کہ ایوب بھی ہمارے ویسے ایک انسان تھے۔ تو میرے بھائی، یہاں ختم ہوا باب 3، اور آتے سے وقت ہم باب 4 سے غور کرنا شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں۔